عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سوشیولوجی کا یونٹ نمبر 5 جس کا عنوان ہے بھارت میں سماجی تحریکیں سوشل موومنٹس ان انڈیا، اس یونٹ کا مطالعہ کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہمیں سماجی تحریک کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ سماجی تحریک کی اصطلاح جو ہے جرمن ماہرین سماجیات نے 1850 عیسوی میں پہلی مرتبہ اپنی کتاب فرانس میں سماجی تحریکوں کی تاریخ، جو کہ 1789 میں شائع ہوئی تھی، اس میں استعمال کیا ہے۔ اسے 19ویں صدی میں یورپ میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ سماجی تحریک کی کوئی ایک مخصوص تعریف نہیں ہے۔ مختلف ماہرین سماجیات نے مختلف سیاق و سباق کے حوالے سے سماجی تحریکوں کی مختلف تعریفیں جو ہے بیان کی ہیں، جیسے کہ ٹرنرز اینڈ کیلین، ان کا کہنا ہے سماجی تحریک سے متعلق کہ ایک ایسی اجتماعیت جس میں کسی گروہ یا سماج میں کسی تبدیلی کے فروغ یا مزاحمت کے لیے کچھ تسلسل کے ساتھ کام کیا گیا ہو، اسے ہم سماجی تحریک کہتے ہیں۔ اسی طرح سڈنی ٹارو، ان کا کہنا ہے کہ اختیارات کے ساتھ اجتماعی چیلنجز اور مخالفین و حکام کے ساتھ مستقل رابطوں میں مشترکہ مقاصد اور یکجہتی کے حامل لوگوں کے ذریعے ثقافتی ضابطوں کا قیام عمل میں آنا سماجی تحریک کہلاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے سماجی تحریک کی خصوصیات۔ سماجی تحریکوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ جیسے کہ سماجی تحریکیں فطرت، خصوصیات، رفتار اور کاموں میں مختلف ہیں۔ سماجی تحریکوں کی اہم خصوصیات کچھ اس طرح سے ہیں، جس میں پہلی خصوصیت ہے اس کی فطری اجتماعیت۔ سماجی تحریک کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، کیونکہ اس تحریک میں کوئی ایک فرد شامل نہیں ہوتا، مختلف افرادوں سے مل کر یہ تحریک چلائی جاتی ہیں۔ اس میں اجتماعیت شامل ہوتی ہیں۔ ایک گروہ کسی بھی تحریک کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر انفرادی فرد کسی تحریک کو چلاتا ہے تو اس تحریک کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، فرد کو تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے دیگر لوگوں کو بھی تحریک سے جوڑنا ہی تحریک کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طرح سماجی تحریک کی دوسری خصوصیت ہے منصوبہ بند اور جانا بوجھا عمل۔ سماجی تحریکیں کوئی اچانک سے شروع ہونے والا عمل نہیں ہے۔ اس میں پہلے سے منظم طور پر منصوبہ بندی شامل ہوتی ہیں۔ تحریکیں دانستہ اقدام ہوتی ہیں اور فطرت میں بے ساختہ نہیں ہوتی۔ تو دوسری ہماری سماجی تحریک کی خصوصیت ہے منصوبہ بند اور جانا بوجھا عمل۔ اس کے بعد تیسری سماجی تحریک کی خصوصیت دیکھیں گے نظریہ اور مقاصد۔ سماجی تحریکیں مختلف نظریات کی حمایت کرتی ہیں اور اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سماجی تحریکیں کی جاتی ہیں۔ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کچھ منصوبہ بندی اور نظریات شامل ہوتے ہیں۔ مقاصد حاصل ہو جانے کے بعد سماجی تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا مقصد مکمل ہونے کے بعد وہ تحریکیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی چوتھی خصوصیت ہے سماجی تبدیلی۔ سماج میں تبدیلی کا اہم ذریعہ سماجی تحریکیں ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں موجودہ سماج کو اور پرانے زمانے میں ہمارے سماج میں جو مسائل ہوا کرتے تھے، ان مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف سماجی مصلحین نے تحریکوں کا سہارا لیا اور ان تحریکوں کے ذریعے ان مسائل کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آخرکار وہ مسائل ان تحریکوں کے ذریعے ہی ختم ہوئے ہیں۔ یہ عام طور پر پہلے سے ہی قائم کردہ حکم میں تبدیلی لانے کے مقاصد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں حاکم کی طرف سے لائی جانے والی تبدیلیوں کی مخالفت کرنا بھی
شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 طلاق کا مسئلہ، جس میں حکومت خواتین کو تحفظ دینے کے نام پر شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی تھی، لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے اس قانون کی مخالفت کے لیے پورے ملک میں تحریکیں چلائیں، جس میں غیر مسلم سیکولر افراد بھی شامل ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ دیکھے ہیں کہ سماجی تحریکیں کسے کہتے ہیں اور سماجی تحریکوں کی خصوصیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سماجی تحریکوں کے اقسام دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔